बाजो आका साडा कोई सहारा नहीं, करम तेरे दे बाजो और कोई चारा नहीं, करम तेरे तो आका, करम तेरे तो आका, गल साडी बननी अशरज छा करी सिरावत सोनिया, दुखिया गरीबा दिया कोई सहारा, तेरे बाजू किसे साड़ी, तेरे बाजू किसे साड़ी, बात नहीं हो पूछनी सिद्दीक किसनु कहते हैं ओ यार मुस्तफा दा, है जिसने कीता सब्र तो पहले इकरार मुस्तफा दा। पुछया सी पसंद की फरमाया सिद्दीक़ अकबर बस दीदार मुस्तफा दा, या मीरा मेरी लाज रख ले, सुनी अर्ज़ मेरी सुल्ताना, मैं बैठी रहना बुआ मल के उठ के निकाले जाना, दियो सदका मेरा पाक नबी दा, हसन हुसैन ते मौला अली दा, तू दोता पोता सखियां दा, तू दोता पोता सखियां दा, लजपाल तेरा घराना, या शागे जीरा लाज रख ले, सुनी अर्ज़ गल सारी सरकार दी। करम की भीख मिले तो याद बनती है, हुजूर आप नवाजे तो बात बनती है। कार दिए ना संसार दिए, गल सारी ना ही अमाल की कोई बात है, ना ही कायनात की बात है, गल सारी सरकार दी है। ना अमल की लोड़ है तो ना बंदियां की लोड़ है, ना अमल की कोई जरूरत है ना बंदों की जरूरत है, गल सारी सरकार दी है। जमीनों आसमान, सूरज चांद सितारे, अर्श फर्श, लोहे महफूज, कुर्सी, कलम, बंदे, पूरे फरिश्ते, हर शय मेरे नबी के नूर से बनी है। आपका और मेरा बनना ही नूर मुस्तफा का मोहताज है। ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो, क़यामा अफ़लाक का अस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश अमाता इसी नाम से है, इसलिए गल सारी सरकार दिए। इस सूरत नूं मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो बनिया सब शाना। ईमान की बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है, और वो मोहब्बत कहाँ से आती है? वो मोहब्बत मेरा नबी खुद अता फरमाता है। नबी करीम ने फरमाया कोई बंदा मुझसे पहले मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक उससे पहले मैं मोहब्बत ना कर लूं, इसलिए गल सारी सरकार दी है। किसी में कोई खूबी है, कोई नेक काम किया है, सरवर साहब नाथ खान है, फरूक साहब नाथ खान है, कोई खूबी है,
وہ میرے نبی کے نور سے ہے. اس لیے گل ساری سرکار دی یا نور مصطفیٰ اورا باس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے نور مصطفیٰ سے بنی ہے، جس نے بننا ہے وہ نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے. اس لیے گل ساری سرکار دی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد کے صدقے قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. نوح علیہ السلام کی کشتی نام محمد کے صدقے تری. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلی کیونکہ ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ تھا. جو بھی بچا ہے وہ نور مصطفیٰ سے ہی بچا ہے. آپ اور میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو نور نہیں ہے. ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور نور ہیں. جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا کہ حضور نور ہیں تو ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اس لیے گل ساری سرکار دی نبی کریم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کائنات میں 9/10 حسن کا ٹوٹل 9/10 حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے اور 1/10 حسن پوری کائنات کو ملا ہے. تو عائشہ صدیقہ تڑپ گئیں، وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے وارا نہیں کھاتا. زلیخا کا محبوب تو 9/10 میں اور میرا محبوب 1/10 میں ہو. تو نبی کریم نے فرمایا گھبرانا، نہ ہی میں 9/10 میں ہوں نہ ہی 1/10 میں ہوں، بلکہ میرے حسن کا صدقہ اترتا ہے تو اس نے یوسف بنتا ہے. یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دی صحابی کی بڑی عظمت ہے. کسی زمانے کے 70,000 غوثوں کی عظمت کو جمع کر لو. صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث اس دھول کے برابر نہیں ہیں. اور وہ صحابی بنتا کیسے ہے؟ دیدار مصطفیٰ سے. جو ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھ کے ظاہری زمانہ حیات میں میرے نبی کی زیارت کر لیتا تھا وہ صحابی بن جاتا تھا. اس لیے گل ساری سرکار دی آج بھی ولایت در مصطفیٰ سے ملتی ہے. جس کو خواب میں ایک لمحہ میرے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال سے نمود، فخر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اور ولی کرتا کیا ہے؟ فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، بارش اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں. اس لیے گل ساری سرکار دی دو بڑے صحابی صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہ کیسے بنے؟ عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں. عزت اور مرتبے کے لحاظ سے یہی نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں. آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیسے بنے، باقی صحابہ کیسے بنے اور آپ کیسے بنے ہیں. ابو بکر تجارت پہ گئے ہوئے تھے، انہیں خواب آئی کہ چاند ان کی جولی میں آ گیا ہے اور انہوں نے سینے سے لگا لیا ہے. تو ابو بکر راہب کے پاس چلے گئے، اس سے تعبیر پوچھی تو راہب نے بتایا کہ تیرے شہر میں سردار الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تم جا کر کلمہ پڑھ لو تو پہلا مسلمان ہوگا. تو ابو بکر نے انہیں پونے سامان بیچا، جلدی کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا وہ خواب ایسے ہی آ گئی ہے. تو صدیق اکبر کی بنیاد عطا مصطفیٰ ہے. اس لیے صدیق اکبر بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دی گل ساری. سرکار دی دوسرے نمبر پہ استی فاروق اعظم ہیں. رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام لانے سے پہلے کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، صحابہ کو مارتے تھے اور نعوذ باللہ نبی کریم کو قتل کرنے سے ارادے سے آ رہے تھے. ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. ادھر میرے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے جس سے اسلام کو بھی عصمت ملے. تو وہی بندہ جو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہا تھا، جب میرے نبی نے دعا کی تو اگلے ہی لمحے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے. اس لیے فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں گل ساری سرکار دی. سبحان اللہ فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہیں، وہ کیسے بنے؟ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن گزر گئے. 1600 من وزنی گیٹ تھا جو ہل نہیں رہا تھا. نبی کریم نے فرمایا کہ کل جسے میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کا قلعہ فتح کر دے گا. ہر صحابی کو یقین تھا
کہ نبی نے کن کی زبان سے فرما دیا اب خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، تو صبح نبی کریم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا جا کر خیبر کا قلعہ فتح کر دو۔ تو علی مرتضیٰ جو اتنے صحابہ کے ساتھ گئے، وہ خیبر کا قلعہ ہل نہیں رہا تھا، علی مرتضیٰ نے اٹھا کے ایسے پھینک دیا جیسے پینسل کو پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے علی مرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں گل ساری، فاتح خیبر بھی کہہ رہے ہیں کہ گل ساری۔ قبر میں آ جائیں، قبر میں کون جائے گا؟ ماں جی، باپ۔ بدل میں جا، بدر میں آ جائیں، ادھر 313 بندے، ادھر 1000 بندے، ادھر اسلحہ بے شمار، ادھر 6 تلواریں 8 زریں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نبی کریم نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکریاں لے کے کافروں کی طرف پھینک دی، تو ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو فتح کہاں سے ہوئی ہے؟ گل ساری، گل ساری سرکار دیے۔ قبر میں آ جائیں، یسرب والی یسرب چلنا، یسرب بیماری کا گھر تھا، کوئی صحت مند بندہ وہاں جاتا تو بیمار ہو جاتا، باری کا بخار آتا، پیٹ کے کیڑے پڑ جاتے، لیکن جو ہی میرے نبی کے قدم مبارک لگے وہ یسرب سے مدینہ منورہ دارالشفا بن گیا ہے۔ کہاں وہ بیماری کا گھر، اب کہاں مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اس لیے گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، آواز میں گل ساری سرکار دیے۔ قبر میں آ جائیں، میں وہ شیخ پڑھ دینا، صحیح کر لینا۔ انہی کی بوجھ سرمایہ ہے، سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن بیٹھ رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل ساری سرکار دیے۔ قبر میں آ جائیں، قبر میں کون جائے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست، کوئی نہیں جائے گا۔ قبر میں میرا نبی جائے گا۔ سبحان اللہ، نبی کریم کی پہچان پہ فیصلہ ہوگا کہ تیری قبر جنت کا باغ بننی ہے۔ جب سرکار قبر میں جلوہ گر ہوں گے، پوچھا یہ جائے گا کہ تو دنیا میں سستی کے بارے کیا کہتا تھا، تو وہاں کہہ دینا گل ساری سرکار دیے۔ تو تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کا باغ ہی رہے گی۔ اس لیے گل ساری سرکار دیے۔ اس دنیا میں تو نبی کریم کا احسان اتنا واضح نہیں ہے، کئی بندے مانتے ہیں، کئی نہیں مانتے، کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مدینہ منورہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، بت پرستی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے۔ لیکن حشر کے دن آ جائیں، ایسے بندے جو میری نبی کی عظمت کو نہیں مانتے، اللہ نے ان کے وٹ نکال دینے ہیں۔ اس وقت زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل کا ہے۔ اس دن سورج ایسے بندوں کے اوپر آ جائے گا، 12 فٹ پہ ہوگا، جو نہیں مانتے کہ گل ساری سرکار دی۔ سورج کی تپش کی وجہ سے پسینے آ جائیں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گٹوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور پسینہ اتنا گرم ہوگا کہ بوٹیاں اس میں گل سڑ جائیں گی، اور اتنا زیادہ ہوگا اگر کوئی جہاز چلانا چاہے تو چل سکے۔ ہر بندے کے دل میں اللہ ڈالے گا کوئی شفیع ڈھونڈو، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں۔ وہ فرمائیں گے ذا بلا غیری، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہوتے ہوتے سارے نبیوں سے نا سن کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے ہماری شفاعت فرمائیں، آپ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتا ہے وہ ہستی کون ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سارے نبیوں سے نا سن کے دھکے کھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو نبی کریم فرمائیں گے انا لہا، میں تو بنا ہی شفاعت کے لیے، فقط اتنا مقصد ہے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ گل ساری سرکار دی۔ حضور کریم سجدہ فرمائیں گے، سورج پیچھے ہٹ جائے گا، پسینے ختم ہو جائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہوگی، کافر کو بھی نصیب ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ پھر حضور ان لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر مومنوں کی باری آ جائے گی جو مانتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے، ان کی باری آ جائے گی۔ کوئی مومن بھی
میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا۔ تاریخ میں سب سے زیادہ اعمال ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہیں۔ روح البیان کی حدیث ہے کہ عشر کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے جولی پھیلا کے میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے تو ہماری بخشش ہوگی۔ اس لیے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی نہ استے نہ استے نہ اعمال تے مکنی ہے، گل اجر نو بی بی آمنہ تیرے لال تے مکنی ہے۔ اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ صحابہ کرام تعریفیں کر رہے تھے دوسرے نبیوں کی، وہ کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ نجی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت والے ہیں وہ خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عظمت ہے وہ روح اللہ ہے۔ تو حضور نبی کریم تشریف لے آئے، نبی کریم نے فرمایا میں نے سن لی تمہاری باتیں جو تم تعجب کر رہے تھے۔ فرمایا میں بتاؤں میں کون ہوں؟ فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ حبیب اللہ اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، اور باقی نبی اعمال کر کر کے رب کو راضی کرتے ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں جسے رب راضی کرتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اس لیے گل ساری سرکار دی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیا چیز لے کے راضی ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی گناہ گار امتی جہنم میں رہ گیا۔ اس لیے گل ساری سرکار دی۔ ہم گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دی؟ فرمایا میں صرف نیکوں کی شفاعت نہیں کروں گا، اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بھی شفاعت فرماؤں گا۔ اس لیے گل ساری سرکار دی۔ اخیر کے پردے نال شفاعت سرور، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا، سبحان اللہ، گل ساری سرکار دی۔ علیہ السلام پر کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ کیا دیے تو لکھنا ہے آگے تیرے گرفت مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت بے حد سلام، پڑ گئی جس بے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بے حد سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساعت میں بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء میرے پیر طریقت بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت بے حد سلام۔ سلام سننی بڑھاندہ ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی وہ جن چھڑا دے ہو جی سرکار۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق والذی سیلنا اشکارنا۔ امت عشق پرست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اتنے کر تو پہلے مانے گئے یا رسول اللہ، مولا کریمہ نبی پاک سے اتنا درود و سلام ہے جتنا تیرے نزدیک عددانہ شمار ہے۔ مولا میرے آقا کی ساری امت بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ۔ مولا کریمہ اس میں محمد واسطہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد کو شیر کامل عاجلہ میں نارائن پر بسر کے سلسلے ہر بندے دی ایک حاجات پورا چلے دیکھو تو پہلے من نے گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والی و صحابہ اجمعین میرا بندے کر کتنے بندے؟ 35 35 بندے